دھوکہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کے اثرات ہماری زندگی پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دھوکہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا مگر اس کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے، نہ صرف دھوکہ دینے والے پر بلکہ دھوکہ کھانے والے پر، دونوں پر اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دھوکہ کھانے والا مسلسل ایک دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص جس پر اس نے اعتبار کیا، اس نے اسے دھوکہ دیا، اس سے جھوٹ بولا، اس کا یہ نقصان کیا، وہ نقصان کیا، اور مسلسل کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اس بات کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اس طرح سے جتنا زیادہ وہ اس بات کو یاد کرتا ہے اس پر اس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ ڈپریشن اور گھبراہٹ جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دھوکہ دینے والا شخص اس کے سامنے آتا ہے تو اسے اس کی یاد مسلسل آتی ہے، چاہے اسے معلوم ہو کہ نہ ہو، مگر وہ اس کو دیکھ کر مزید کڑتا ہے اور ایک جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دھوکہ دینے والا شخص بھی اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ سامنے والے کو اس کے دھوکے کا معلوم ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے ہر وقت شرمندہ سا رہتا ہے، یا تو اس کے سامنے آنے سے کتراتا ہے، یا جب بھی آتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اس پر نفرت کی نگاہ ڈال رہا ہے، اسے نفرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں یہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش تو نہیں کر رہا، اور مسلسل اس کو کہیں دھوکہ دینے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے جب جاتا ہے تو وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور بات بات پہ ناراضگی کرتا ہے، اس کے سامنے نہیں جاتا، کتراتا ہے، اور اس طرح سے وہ بھی ایک بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اسے احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے تو پھر احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر اسے احساس ہو نہ ہو لیکن وقت اسے ضرور احساس دلا دیتا ہے، کیونکہ دھوکہ کھانے والا مسلسل دکھ اور رونے دھونے میں جو مبتلا رہتا ہے، اسے بد دعا نکالتا ہے، چاہے منہ سے نہ نکالے لیکن اس کی آہ جو ہے اس کو لگتی رہتی ہے اور اس پر یہ بوجھ جو ہے کسی نہ کسی صورت میں آ کے گرتا ہے۔ یا تو براہ راست وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی اولاد یا اس کے کسی پیارے پر یہ مصیبت آ کر گرتی ہے اور اس وجہ سے وہ اس دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کسی شخص کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ اس طرح دونوں ہی جو ہے اس دھوکے کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں۔ اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اسی دھوکے کا ہی ذکر کیا جاتا ہے کہ بچے پڑھائی کے لیے جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور جیسے پہلے زمانے کے بچے جب موبائل اور یہ نیٹ وغیرہ دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھی تو کتابیں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب ان کی مائیں جو ان پڑھ تھیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ ڈائجسٹ، ناول یا کہانیوں کی کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ اب اس طرح یہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بچے جو گھر سے اسکول کی طرف جاتے ہیں لیکن راستے میں اپنے آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا دوسری بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، سگریٹ نوشی یا اور اس طرح کی عادتوں میں، تو وہ والدین کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اسکول کے وقت میں واپس آ جاتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن والدین بھی اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ بچے سیکھتے کہاں سے ہیں؟ والدین سے سیکھتے ہیں، تربیت کے دوران ہی وہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ جیسے یہ ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک والد صاحب گھر میں بیٹھے ہیں اور باہر کوئی ان کا پوچھنے کے لیے دروازے پر آتا ہے تو وہ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اس سے بولو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ باہر جاتا ہے اور والد کے جاننے والے یا دوست کو بولتا ہے کہ میرے والد صاحب بول رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہیں، اور پھر والد صاحب اسے کہتے ہیں کہ آپ نے میرا تو ساتھ کیوں بتایا ہے، کہ میرا تو نہیں بتانا تھا، آپ نے یہ بتانا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اگلی دفعہ جو کوئی بھی آتا ہے تو بچہ جا کے باہر کہتا ہے کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ اب اس دفعہ بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ ہر کسی کو یہ نہیں بولنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، جس کا میں بتاؤں اسی کو بولنا ہے۔ اس طرح وہ تربیت کے دوران اپنے بچے کو جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے والدین یا مائیں عام طور پر چھوٹے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے جب کسی ضروری کام کے لیے باہر جاتی ہیں
تو بچہ ان کے ساتھ جانے کے لیے ضد کرتا ہے، لیکن وہ اسے کہتی ہیں کہ وہ تو ہاسپٹل جا رہی ہیں جہاں پر اسے انجیکشن لگ جائے گا، تو کہیں آپ کو بھی نہ لگا دیا جائے، آپ گھر میں رہیں۔ تو اس طرح سے وہ اس بچہ جب بڑا ہوتا ہے یہ باتیں سنتے سنتے، تو اسے ایک دن یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ ہر دفعہ تو مائیں اسپتال نہیں جاتی، یا روزانہ کون سی اسپتال ہے جہاں پہ جا کے وہ انجیکشن لگاتی ہیں۔ تو اس طرح اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح یہ جھوٹ بولنا یا یہ دھوکہ دینا جائز ہے، اور وہ آہستہ آہستہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے، اور پھر وہ والدین کو بھی اسی طرح کے دھوکوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس طرح سے والدین کے اوپر جو اس دھوکے یا جھوٹ کا جو بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اگر بچوں کے ساتھ ایسا جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ وہ بچوں کے بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں، جیسے جاب پہ جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی جا رہے ہیں کسی ضروری کام سے، تو وہ بچے کے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو اس لیے اس سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے یہ جھوٹ جو بولا ہے وہ بچے کی تربیت میں برا اثر کر گیا، یعنی کہ انہوں نے جھوٹ بہتری کے لیے بولا لیکن اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ اس طرح وہ آئندہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں وہ والدین ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بار بار یہ کہنا کہ بچے خراب ہیں، بچے دھوکہ دیتے ہیں، یا آج کل کے بچے جیسے نیٹ پہ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں اور آن لائن اسٹڈی کا بہانہ بناتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے یہ بات انہیں سکھائی ہوئی ہے تو وہ یہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دھوکہ یعنی کہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا بوجھ بہت بڑا ہے، اس کے آگے کے اثرات بہت بڑے ہیں، اور اس کے برے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے اچھے اثرات کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جائے تو وہ دونوں کی طرف سے ہی آئے گا۔ جیسے اگر میاں جو ہے دفتر جاتا ہے لیکن دیر سے گھر آتا ہے، اور پھر بیوی جو ہے پوچھتی ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ بھی کوئی میٹنگ تھی، اور اس طرح اکثر کہانیاں یا ڈراموں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ ہوٹل میں یا کسی جگہ دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے لیکن وہ بیوی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جو جھوٹ اس کا بولنا ہے یہ بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ کون سی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ دیر سے آتے ہیں۔ اس طرح بچے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح ماں کو تنگ کرتے ہیں، یا وہ بھی دھوکہ دے کے کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ دھوکہ جو ہے آپ کو الٹا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیویاں جو ہے اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی ہیں، جیسے کہ خرچ کے پیسے جو ہے وہ بچا لیتی ہیں، یا جتنے پیسوں کا کوئی چیز لاتی ہیں، سودا وغیرہ لاتی ہیں، تو اس سے کم میں لاتی ہیں اور زیادہ بتاتی ہیں، اور وہ پیسے الگ کر لیتی ہیں، اور اس طرح وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ پیسے انہوں نے اپنے گھر کی دوسرے کسی کام پہ لگانے ہیں، بہتری پہ لگانے ہیں، تو اس لیے یہ جائز ہے، مگر یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اور وہ جو پیسے انہوں نے بچائے ہیں، خاوند کو دھوکہ دیا ہے، تو بجائے اس کہ اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی ہم نے یہ پیسے آپ نے جو سودے کے لیے دیے ہیں وہ اتنے تھے، لیکن ہم نے کم میں لایا ہے، اس لیے باقی جو پیسے بچ گئے ہیں وہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، اور ہم گھر کے ہی کسی دوسرے کام پہ اس کو لگائیں گے۔ تو اس طرح سے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی، اور دھوکہ یا جھوٹ جو ہے وہ بھی نہیں بولا جائے گا۔